کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشہد ان سیدنا وسندنا طبیبنا وطبیب قلوبنا شفیعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أن اشكر لي ولوالديك صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله میرے اور آپ کے کریم لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم فإن الصلاة علی یوم القیامت نور لکم کہ اپنی مجلسوں کو درود پاک سے زینت بخشو کیونکہ تمہارا درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ اس لیے اس سردی میں اگر آپ اللہ کے گھر میں حضور کے ذکر کی محفل میں آ گئے تو محبت اور عقیدت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب
حبیب اللہ صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ رحمت دو جہاں آپ کی ذات ہے۔ رحمت دو جہاں آپ کی ذات ہے۔ اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ اور حضرت آمنہ کے دلارے نبی غمزدہ امتوں کے سہارے نبی روز محشر کہے گی یہ خلق خدا۔ روز محشر کہے گی یہ خلق خدا سب کے مشکل کشا تیری کیا بات۔ محبت کے ساتھ کہیں سبحان اللہ۔ کہ روز معاشر کہے گی یہ خلق خدا۔ روز معاشر کہے گی یہ خلق خدا سب کے مشکل کشا تیری کیا بات ہے۔ رحمت دو جہاں آپ کی ذات ہے۔ اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ بعد از حمد و ثنا تمام تر تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے جس کی ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، وحدہ لا شریک ذات ہے۔ بے شمار انگنت درود و سلام ہوں نبی اکرم شفیع معظم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے وسیلے سے رب ذوالجلال نے ہم گناہگاروں کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ اللہ کی ہزاروں رحمتیں نازل ہوں نبی کی آل پر، آپ کی ازواج پر اور آپ کے جمیع صحابہ کبار پر جن میں سے ہر ایک روشن ہدایت کا ستارہ ہے، اور اہل بیت پر بھی درود و سلام ہو جن کی مثال کشتی نو کی دی گئی۔ احباب ذی وقار سٹیج پہ تشریف فرما میرے مسلک کے مقتدر علماء کرام اور بالخصوص خطیب اہل سنت حضرت علامہ
مولانا قاری نعیم سلطانی صاحب، پیکر اخلاص و محبت زینت القرہ فخر القرہ قاری محمد رئیس نورانی صاحب، اور اس مسجد کے امام قاری محمد عظیم صاحب، اور بالخصوص جن کے توسل سے میں آج اس پاکیزہ محفل میں آپ احباب کے سامنے حاضر ہوں، پیکر اخلاص و محبت جناب حافظ محمد انصر سلطانی صاحب، اور ان کے علاوہ اور بھی جمیع علماء کرام جو اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں، اور میرے رفیق سفر جناب قاری محمد نعیم رضوی صاحب، اور معزز شرکائے محفل، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی توفیق کے خاص سے میں اور آپ آج اللہ کے گھر میں ذکر رسول کی محفل میں حاضر ہوئے ہیں۔ رب ذوالجلال ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حافظ محمد مشتاق صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں، اللہ ان کا آنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ جتنے احباب چل کے آئے اللہ ہر قدم کے بدلے کروڑوں نیکیاں عطا فرمائے۔ احباب عزیز وقار، آج کی یہ محفل پاک بسلسلہ ایصال ثواب حاجی محمد زمان مرحوم و مغفور آپ کے ایصال ثواب کے لیے سجائی گئی ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب کائنات ان کی کامل بخشش و مغفرت فرما کر انہیں جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ عرفہ مقام نصیب فرمائے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مقدسہ اب احباب کی خدمت میں پڑھی، کیونکہ یہ سرکار کے ذکر کی محفل ہے اور ایصال ثواب کے لیے سجائی گئی ہے، تو حضور علیہ السلام کی عظمت و شان کے حوالے سے ایک دو باتیں عرض کروں گا، اور اس کے بعد مجھے حکم دیا گیا تھا کہ والدین کی عظمت و شان بھی اور ایصال ثواب کے حوالے سے بھی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جو حکم دیا گیا ہے وہ میں ایک دو باتیں آپ احباب کی خدمت میں پیش کر دوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مقدسہ میں نے آپ احباب کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اللہ رب العالمین اس کے اندر اپنے محبوب کی عظمت و شان کو بیان فرما رہا ہے۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ کہیے سبحان اللہ۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ تحقیق تمہارے پاس وہ شانوں والے اور عظمتوں والے رسول تشریف لائے، من انفسکم جو تمہیں میں سے ہیں، جو تمہیں میں سے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، جن کا تمہارا مشقت میں پڑنا ان پہ بڑا گراں گزرتا ہے، حریص علیکم، اور دنیا اور آخرت میں تمہاری بالائیوں کے وہ چاہنے والے ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں پہ نہایت مہربان اور رحمت الرحم فرمانے والے۔ سامعین عزیز احتشام، اگر اس آیت کریمہ کا ابتدائیہ دیکھا جائے تو رب کائنات نے اس کی ابتدا میں اپنے محبوب کی آمد کا ذکر کیا کہ تمہارے پاس وہ رسول تشریف لا رہے ہیں جو تمہیں میں سے ہیں، یعنی اے اہل عرب وہ رسول تم میں تشریف فرما ہو رہے ہیں جو تمہیں میں سے ہیں، جن کی صدق، جن کی امانت اور جن کے زہد و تقوی کو تم خوب جانتے اور پہچانتے ہو، اور آگے اپنے رسول کی عظمت و شان اور صفات کو بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا وہ ایسے رسول تشریف لا رہے ہیں عزیز علیہ ما عنتم، کہ جن کا تمہارا مشقت میں پڑنا، تکلیف میں پڑنا ان پہ بڑا گراں گزرتا ہے، اور دنیا اور آخرت میں تمہاری بالائیوں کے وہ چاہنے والے رسول تشریف لا رہے ہیں۔ اور اس آیت کریمہ کے تحت صراط الجنان کے اندر مفتی قاسم اتاری دامت برکاتہم العالیہ نے تفسیر صراط الجنان لکھی۔ آپ نے دو حدیثیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت کے حوالے سے آپ نے اس آیت کریمہ کے تحت لکھی ہے کہ ہم کس رسول کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں، آپ وہ حدیث سن کے آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ ہم ایسے رسول کا ذکر کیوں نہ کریں، ہم اپنے آقا کے ذکر کی محفلیں کیوں نہ سجائیں کہ جن کو اپنی امت سے کتنی محبت اور کتنا پیار ہے۔
اپنی امت سے کتنی محبت اور کتنا پیار ہے۔ آئیے حدیث پاک صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے اور روایت کرنے والے ہیں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تشریف فرما ہے۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے غلاموں، رب ذوالجلال کے جتنے نبی کائنات کے اندر آئے، رب کائنات نے ہر نبی کو ایک خاص دعا عطا فرمائی، ایک خاص دعا عطا فرمائی۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں اپنی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں، رب ذوالجلال کے جتنے نبی آئے، اللہ نے ہر نبی کو نبوت کا تاج دے کے کائنات میں بھیجا۔ جو بھی نبی آیا اللہ کا نبی بن کے آیا، لیکن رب کائنات نے ہر نبی کو ایک خاص دعا عطا فرمائی، اور وہ دعا رب کے جتنے نبی گزرے ہیں انہوں نے دنیا کے اندر وہ دعا مانگ لی، رب کی بارگاہ میں وہ دعا مانگ لی، ہر نبی نے دعا مانگی۔ المختصر میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو خاص دعا عطا فرمائی گئی۔ مثال کے طور پہ حضرت نوح کو رب کائنات نے دعا عطا فرمائی، اور حضرت نوح نے وہ دعا دنیا کے اندر ہی مانگ لی۔ رب کا قرآن کہتا ہے، اِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا۔ اللہ کے نبی حضرت نوح دعا کر رہے ہیں، اے مالک و مولا، یہ فاسق و فاجر ہر جو بچہ دنیا کے اندر آئے گا وہ فاسق و فاجر پیدا ہوگا، انہیں تباہ و برباد کر دے، کیونکہ پیدا ہونے والا بچہ جو بھی پیدا ہوگا وہ فاسق پیدا ہوگا۔ رب کے نبی حضرت نوح کا علم دیکھیے کہ رب کی عطا سے یہ جانتے ہیں کہ پیدا ہونے والا بچہ بھی بچہ دنیا میں آیا نہیں، اس نے ان شباب میں قدم رکھا نہیں، ابھی کفر و ایمان کی بات کی نہیں، لیکن رب کے نبی حضرت نوح رب کی عطا سے جانتے ہیں کہ پیدا ہونے والا بچہ کفر پہ ہوگا یا ایمان پہ ہوگا۔ یہ دعا حضرت نوح علیہ السلام نے دنیا کے اندر مانگ لی۔ المختصر ہر نبی کو دعا عطا کی گئی، لیکن ہر نبی نے دنیا کے اندر مانگ لی، لیکن میرے پاک نبی نے فرمایا، اے میرے غلاموں، ہر نبی کو ایک خاص دعا عطا کی گئی، لیکن مجھ محمد کی شان یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے مجھے ایک خاص دعا نہیں بلکہ 3 خاص دعائیں عطا فرمائی، 3 خاص دعائیں عطا فرمائی ہیں۔ 2 میں نے دنیا کے اندر مانگ لی اور 1 میں نے میدان معاشر کے لیے بچا کے رکھی ہوئی ہے۔ میرے پاک نبی کے صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا یہ تو بتائیے کہ رب نے وہ خاص دعائیں آپ کو کیا عطا فرمائی جو دنیا کے اندر آپ نے مانگ لی، وہ دعائیں کیا تھی، اور جو میدان معاشر کے لیے بچا کے رکھی ہے وہ دعا کیا ہے؟ تو میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے غلاموں، جو 3 خاص دعائیں مجھے عطا فرمائی گئی، جو 2 دنیا میں نے مانگی جانے والی دعاؤں میں 2 یہ دعائیں ہیں کہ میں نے دنیا کے اندر رب کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اللہم اغفر لی امتی، سبحان اللہ، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما، میری امت کو معاف فرما۔ یہ 2 دعائیں میں نے دنیا کے اندر مانگی۔ وَأَخَّرْتُ الثَّالِثَةَ لِيَوْمِ يَرْغَبُ إِلَى الْخَلْقِ كُلُّهُمْ حَتَّى إِبْرَاهِيمَ۔
سبحان اللہ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 میں نے دنیا کے اندر مانگ دی وَأَخَّرْتُ الثَّالِثَةَ لِيَوْمِ يَرْغَبُ إِلَى الْخَلْقِ كُلُّهُمْ حَتَّى إِبْرَاهِيمَ، اور تیسری میں نے میدان محشر کے لیے بچا کے رکھی ہے، اس دن کے لیے رکھی ہوئی ہے إِلَى الْخَلْقِ كُلُّهُمْ، کہ جس دن ساری مخلوقات میرے دروازے پہ آئے گی، سبحان اللہ میرے دروازے پہ آئے گی، حتیٰ ابراہیم، یہاں تک کہ اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میری طرف نیاز مند ہوں گے، اور میں گناہگاروں کے حق میں رب کی بارگاہ میں شفاعت کروں گا اور گناہگاروں کی سفارش کروں گا، تو رب کائنات میری سفارش اور شفاعت کو گناہگاروں کے حق میں قبول فرمائے گا، گناہگاروں کے حق میں قبول فرمائے گا۔ اسی لیے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا اول شافعین وانا اول مشفعین یوم القیامت ولا فخرا، اے میرے غلاموں، قیامت کے دن جس کی سفارش گناہگاروں کے حق میں سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں قبول کی جائے گی، وہ بھی میں محمد ہوں، اور شفاعت کرنے والا سب سے پہلے میں بھی وہ محمد ہوں، اس پہ مجھے فخر نہیں۔ تو میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان اس حدیث پاک سے یہ ظاہر ہوئی کہ جب اللہ نے ہر نبی کو دعا عطا کی، ہر نبی نے دنیا کے اندر مانگی، 2 دنیا کے اندر دعائیں جو اللہ کے پیارے محبوب نے مانگی وہ بھی اپنی امت کے لیے، اور قیامت کے میدان میں جو دعا رب کی بارگاہ میں کریں گے وہ بھی گناہگار امت کی بخشش کے لیے دعا کریں گے۔ تو جو اتنے مشکل مرحلے اور کٹھن وقت میں وہ محبوب ہمیں نہیں بھولا اور نہ قیامت کے لمحے میں بھولے گا، تو ہم اس نبی کے ذکر کی محفلیں کیوں نہ سجائیں، اس محبوب کے ذکر کی محفلیں کیوں نہ سجائیں۔ اور دوسری حدیث پاک میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، جو لوگ آپ چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو سنایا جائے گا، لیکن ہم قرآن و حدیث سے بہت دور ہو گئے، جتنا ہم میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام سن کے جھومتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اتنا اگر سرکار کی حدیثوں پہ خوش ہو گئے نا اس دن انقلاب آ جائے گا۔ محبت کے ساتھ کہیں سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا آپ پہ نازل ہوئی اور آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو آپ غمگین ہوئے، پریشان ہوئے۔ حضرت ابراہیم نے کون سی دعا مانگی اور حضرت عیسیٰ نے کون سی دعا مانگی؟ جس دعا کو پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے تو رب نے آپ کو خوشخبری سنائی، وہ دعائیں کون سی ہیں؟ اگر آپ باذوق بیٹھے ایک مرتبہ کہیں سبحان اللہ، میں قرآن پڑھتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں دیکھیے رب کی بارگاہ میں، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے مالک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، فمن تبعنی، جو میری اتباع کرے، فانہ منی، وہ میرا ہے، اس کا تعلق میری ذات کے ساتھ ہے، ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے، فانک غفور الرحیم، بے شک تو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ گناہگاروں کا تو جانے، گناہگار جانے، نیکوکار میرے ہیں۔ رب کے نبی حضرت ابراہیم کی جب یہ دعا میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوئی، قرآن کے اندر آپ نے تلاوت فرمائی، آپ پریشان ہوئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا وہ جب میرے پاک نبی نے تلاوت کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں کیا دعا کی؟ رب کا قرآن کہتا ہے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم
فإنك أنت العزيز الحكيم ان تعذبهم حضرت عیسیٰ رب کی بارگاہ میں دعا کرنی اے مالک و مولا اگر تو انہیں عذاب دیتا ہے فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ یہ تیرے بندے ہیں وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اگر تو انہیں معاف کر دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تو غلبے والا حکمت والا ہے جب حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم کی یہ دعا قرآن کے اندر میرے پاک نبی نے تلاوت فرمائی آپ پریشان ہوئے رب کائنات نے اپنے محبوب کو پریشان دیکھا عرش کی بلندیوں سے جبریل امین کو بھیجا اے جبریل جاؤ جا کے پتہ کرو میرے محبوب سے پوچھو کہ پریشان ہونے کی وجہ کیا ہے جبریل امین میرے پاک نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات پوچھ رہا ہے کہ پریشانی کا سبب کیا ہے وجہ کیا ہے تو میرے پاک نبی نے فرمایا اے جبریل پریشانی کی اور کوئی وجہ نہیں میں اپنی امت کے معاملے میں پریشان سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرشدی میں اپنی امت کے معاملے میں پریشان ہوں میرے پاک نبی علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو رب کائنات نے جبریل امین سے کہا اے جبریل میرے محبوب کو خوشخبری سنا دو کہ امت کے معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے امت کے معاملے میں پریشان اور غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان قریب انا سنردیک فی امتک اے میرے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو امت کے معاملے میں راضی فرما دے گا سبحان اللہ امت کے معاملے میں راضی فرما دے گا اور ادھر قرآن کے اندر فرمایا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اے محبوب آپ کا رب ان قریب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے آپ راضی ہو جائیں گے انہی دو حدیثوں کو جب امام اہل سنت امام عشق و محبت امام شاہ احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمن نے پڑھا تو آپ نے بڑی خوبصورت منظر کشی کی اور اپنے الفاظ کے اندر حدیث پاک کا ترجمہ اشعار کی صورت میں بڑے خوبصورت انداز میں کیا کہ جب قیامت کے میدان میں نبی بھی میرے نبی کے محتاج ہوں گے اور سارے گناہگار جمع ہو کے ہر نبی کے پاس جائیں گے لیکن ہر نبی اذهبوا الی غیری کا جواب دے گا اور دروازہ مصطفیٰ پہ آئیں گے تو بگڑی گناہگاروں کی بھی بنے گی اور نبیوں کی بھی بنے گی اس لیے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی آپ فرماتے ہیں کہ خلیل و نجی خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے مل کے کہ یہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا
تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ تو حضرات محترم، یہ شانیں اور یہ عظمتیں رب کائنات نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں۔ اور اب آئیے، والدین کی عظمت و شان کے حوالے سے مجھے حکم دیا گیا تھا، اور قرآن مجید فرقان حمید کا جو دوسرے مقام 21ویں پارے میں سے ایک آیت کریمہ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ احباب کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں نے ارشاد فرمایا انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ سامعین عزیز احتشام، علماء موجود ہیں، یہ جانتے ہیں کہ فن رجال کے بہت بڑے امام گزرے ہیں جن کا نام ہے امام شمس الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، آپ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام رکھا الکبائر، اور اس کتاب کے اندر آپ نے جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں ان کو اس کتاب کے اندر آپ نے درج فرمایا، اور یہ بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ والدین کی نافرمانی بھی کبیرہ گناہوں میں سے اس کتاب کے اندر آپ نے یہ بات لکھی ہے۔ اور پھر آپ اسی بات کو بیان کرتے ہوئے آگے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابر الامہ ان کا قول نقل کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 3 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ رب کائنات نے 3 حکموں کو مزید 3 حکموں کے ساتھ ملا کے بیان کیا ہے۔ محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ۔ 3 حکموں کو مزید 3 حکموں کے ساتھ ملا کے بیان کیا ہے، اور قرآن مجید کا سب سے پہلا مقام کون سا ہے کہ جہاں پہ رب ذوالجلال نے ایک حکم کو دوسرے کے ساتھ جوڑ کے بیان کیا، فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اور آپ نے بڑی خوبصورت بات لکھی، آپ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے اپنی اطاعت کو اپنے رسول کی اطاعت کے ساتھ جوڑ کے یہاں بیان کیا۔ مطلب کیا کہ ایک بندہ اگر اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور رسول کی اطاعت نہیں کرتا تو اللہ اپنی اطاعت بھی رد فرما دیتا ہے۔ اگر ایک بندہ رسول کی اطاعت کرتا ہے لیکن رب کی اطاعت نہیں کرتا تو رب کائنات رسول کی اطاعت بھی رد فرما دیتا ہے۔ قبول تب ہوگی جب بندہ رب کی بھی اطاعت کرے گا، رب کے رسول کی بھی اطاعت کرے گا، رب کے رسول کی بھی اطاعت کرے گا۔ اور جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو یہی بڑی کامیابی ہے، اسے رب کائنات دنیا کے اندر بھی کامیاب و کامران کرتا ہے، قبر و حشر میں بھی کامیاب فرمائے گا۔ اب قرآن مجید خود اس بات کو بیان کرتا ہے، محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ۔ رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ رب ذوالجلال کے قرآن نے بیان کیا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے فقد فاز فوزا عظیما، اسے بڑی کامیابی ملتی ہے، کامیابیاں اسی کا مقدر ہیں۔ اے مالک و مولا ذرا یہ بھی بیان کر دے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے کامیابی کون سی نصیب ہوگی؟ کیا اسے تیری بارگاہ سے سرخروئی ملے گی؟ کامیابیاں اس کا مقدر بنے گی؟ ذرا وہ بھی بیان کر دے۔ تو رب کائنات نے قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے ملے گا کیا؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ، اللہ اسے داخل فرمائے گا جنات تجری من تحتی الانہار، اس جنت میں
جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے کیا عطا فرمائے گا؟ جنت عطا فرمائے گا۔ بولیے کیا عطا فرمائے گا؟ جنت عطا فرمائے گا۔ اور جنت بھی کون سی؟ جس میں نبی پاک خود تشریف فرما ہوں گے۔ کون سی جنت عطا فرمائے گا؟ جس میں میرے اور آپ کے کریم لجپال آقا خود تشریف فرما ہوں گے۔ اور یہ قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ان لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے گا جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ اور سب سے پہلا گروہ کون سا ہے؟ من النبیین، نبیوں کا ہے۔ تو وہ جنت عطا فرمائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا جس میں نبی پاک خود تشریف فرما ہوں گے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں پہلی بات، پہلا قول نقل کرتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کا پہلا مقام یہ ہے کہ جہاں پہ دو حکموں کو جوڑ کے بیان کیا، فرمایا اطاعت اللہ کی بھی کرنی ہے رسول کی بھی کرنی ہے۔ جب دونوں اطاعتیں ایک بیک وقت دونوں پہ عمل کیا جائے گا، اللہ کی بھی اطاعت کی جائے گی اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کی جائے گی، تو اللہ دونوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ اور دوسرا مقام قرآن کا کون سا ہے؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جہاں پہ اللہ رب العالمین نے دو حکموں کو جوڑ کے بیان کیا، فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دو۔ آپ فرماتے ہیں یہ دونوں باتیں جو ہیں جوڑ کے بیان کی، ایسا نہیں ہے کہ بندہ زکوٰۃ دے اور نماز نہ پڑھے تو رب پڑھی ہوئی نماز بھی مردود کر دے گا۔ اگر صاحب نصاب ہے زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ نہیں دیتا نماز پڑھتا ہے پڑھی ہوئی نماز مردود ہو جائے گی۔ اگر زکوٰۃ دیتا ہے نماز نہیں پڑھتا اور پڑھی ہوئی نماز مردود ہو جائے گی، دی ہوئی زکوٰۃ مردود ہو جائے گی۔ قبول اس وقت ہوگی جب زکوٰۃ بھی ادا کرے گا رب کا فرض نماز بھی ادا کرے گا، قبول اس وقت ہوں گی۔ اور اب تیسرا مقام قرآن مجید کا حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جہاں پہ رب کائنات نے دو حکموں کو جوڑ کے بیان کیا، فرمایا انشکر لی، میرا بھی شکر ادا کرو، والی والدیک، اور اپنے والدین کا شکر بھی ادا کرو۔ محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ۔ پتہ نہیں یہ گلوں سنگی چنگیاں لگنیاں نہیں امید ہے یہ کی اشنا محبت نہ لاکھو سبحان اللہ۔ سامین رضی احتشام انشکر لی والی والدیک، فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو، والی والدیک، اپنے والدین کا شکر بھی ادا کرو۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے یہاں اپنی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ والدین کا شکر ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے، دونوں کو جوڑ کے بیان کیا۔ آپ حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ رب کا شکر کیسے ادا ہوگا اور والدین کا شکر کیسے ادا ہوگا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے گویا اس نے رب کا شکر ادا کر دیا، اور جو ہر نماز کے بعد اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے گویا اس نے والدین کا شکر ادا کر دیا۔ تو یہاں سے والدین کی قدر اور عظمت و مقام سمجھیے کہ رب کائنات نے یہاں اپنی شکر گزاری کے ساتھ جوڑ کر یہ ذکر کیا کہ اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ جس طرح اپنی شکر گزاری کے ساتھ والدین کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا، اسی طرح قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیا ہے، حسن سلوک کا بھی حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں رب کائنات کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔
کہ عبادت رب کی کرنی ہے، اس کی صفات و ذات میں کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرانا، اپنی عبادت کے ساتھ جس کا حکم دیا جس چیز کا، فرمایا عبادت رب کی کرنی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اور یہ صرف اس امت کو حکم نہیں دیا بلکہ سابقہ امتوں کو بھی رب کائنات نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر رب کائنات فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سبحان اللہ، سبحان بنی اسرائیل کو بھی رب ذوالجلال نے عہد لیا، ان سے وعدہ لیا کہ عبادت صرف رب کی کرنی ہے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ اور پھر سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیت نمبر 23 اور 24 کے اندر میرے رب نے حسن سلوک کی تعریف بھی فرمائی کہ حسن سلوک ہے کیا چیز، پوری بات کو کھول کے بیان کر دیا۔ رب ذوالجلال نے کیا ارشاد فرمایا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ اب یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حسن سلوک ہے کیا، حسن سلوک کی تعریف کیا ہے، حسن سلوک کہتے کسے ہیں؟ تو رب ذوالجلال نے اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ فرمایا جب تمہارے والدین میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو پہلا حکم کیا فرمایا، اف ولا تنہرہما، انہیں اف بھی نہ کہنا، ولا تنہرہما، انہیں جھڑکنا بھی مت، وقل لہما قولا کریما، اور جب بات کرنے کا موقع مل جائے تو نہایت کریمانہ لہجے کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرنا، محبت و شفقت کے ساتھ ان سے بات کرنا۔ پہلا حکم فرمایا اف تک بھی نہ کہنا، دوسرا فرمایا انہیں جھڑکنا بھی مت، جب بات کرنے کا موقع ملے تو محبت و شفقت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، سخت لہجے میں ان سے بات نہ کرنا۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور محبت و شفقت کے ساتھ ہمیشہ ان کے لیے بازو بچھا کے رکھنا۔ یہ تمام باتیں ذکر کرنے کے بعد اب وہ بات آ رہی ہے جو آپ نے حاجی زمان مرحوم مغفور کے اصال ثواب کے لیے بافل کا انعقاد کیا ہے۔ رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنے کا حکم دیا ہے، دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا انہیں جھڑکنا بھی مت، انہیں اوف بھی نہ کہنا، بات کرنے کا موقع مل جائے تو شفقت و محبت کے ساتھ ان سے بات کرنا، ہمیشہ ان کے لیے محبت و شفقت کے بازو پھیلا بچھا کے رکھنا، اور جب چاہے زندہ ہوں یا دنیا سے چلے جائیں ہمیشہ ان کے لیے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہنا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے مالک ان دونوں پہ رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم فرمایا، بچپن میں مجھ پہ رحم فرمایا۔ اور پھر قرآن مجید کا اگر مطالعہ کیا جائے، میں مختصراً عرض کر رہا ہوں سامعین عزیز احتشام، یہ دعائیہ تقریب ہے، اصال ثواب کی محفل آپ نے سجائی حاجی صاحب کے اصال ثواب کے لیے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اس کا قرآن و حدیث میں کہاں ذکر ملتا ہے، کیا ثبوت ہے، تو
دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسے سادہ سا جواب دے سکتے ہیں۔ ہم یہ عمل اس لیے کرتے ہیں، رب نے بھی اپنے والدین کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ بات کہ یہ طریقہ نبیوں کا طریقہ ہے، یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ انبیاء کرام رضوان اللہ تعالی، انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی اپنے والدین کے لیے دعائیں کی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی رب کی بارگاہ میں دعا کی۔ ہر نمازی نماز کے اندر یہ دعا ضرور پڑھتا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے مالک مجھے بھی معاف فرما، میرے والدین کی بھی بخشش فرما، اور قیامت کے دن جس دن حساب قائم ہو تمام مومنوں کی بھی بخشش فرما۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ سورہ ابراہیم کے اندر پتہ چلا رب نے بھی حکم دیا اور رب کے نبیوں کا طریقہ بھی ہے۔ دعا کرنا اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، یہ نبیوں کا طریقہ بھی ہے۔ اور سامعین عزیز احتشام، یہ تو قرآن مجید فرقان حمید کی آپ کو میں نے آیات پڑھ کے سنائی ہیں، جن کے اندر رب ذوالجلال نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی حکم دیا، نبیوں نے بھی اپنے والدین کے لیے دعائیں کی ہیں، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنی عبادت کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی طریقہ حدیث کے اندر اپنایا۔ حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ای العمل احب الی اللہ، اے میرے غلاموں مجھے بتائیں کہ رب کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ رب کی بارگاہ میں کون سا عمل زیادہ محبوب ہے، مقبول ہے؟ تو میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا عمل تو یہ ہے الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرنا، یہ رب کو بڑا محبوب ہے۔ لیکن آج ہماری مسجدیں ویران ہیں، نماز کے قریب ہم بہت کم جاتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات، لیکن نماز فرض ہے، یہ کسی حالت میں بھی معاف نہیں۔ اور میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کو جو پسندیدہ اعمال میں سے محبوب ترین عمل ہے وہ کیا ہے؟ الصلاۃ علی وقتی ہے، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، یہ رب کو بڑا پسند ہے، رب کو بڑا محبوب عمل ہے۔ اور میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، رب کائنات نے والدین کو کیا عظمتیں اور کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ زندہ ہوں تب بھی یہ نعمت، اور جب دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر بھی اولاد کو پیچھے قبر میں رہ کر بھی فائدہ دیتے ہیں۔ علماء موجود ہیں، حدیث پاک میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ کتب لہ عند اللہ برا، محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ۔ یہ میاں محمد کا کلام نہیں ہے، یہ حضرت محمد کا کلام سنا رہا ہوں، پیار کے ساتھ بولیں سبحان اللہ۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من زار قبر ابویہ، جو بندہ اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرتا ہے، دونوں کی او احدہما یا دونوں میں سے کسی ایک کی، دنیا سے جانے کے بعد اپنے والدین کی صرف قبر کی زیارت کرتا ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس دن؟ فی کل جمعۃ، ہر جمعے کو جو بندہ اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرتا تو اسے ملتا کیا ہے؟ فرمایا کتب لہ عند اللہ برا، رب کائنات اسے کیا انعام دیتا ہے کہ جو یہ معمول کے ساتھ ہر جمعے کو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرتا ہے، صرف یہ شرط نہیں رکھی گئی کہ والدین متقی ہوں تب، یا جانے والا پرہیزگار ہو تب، ہو سکتا ہے والدین گناہگار ہوں، ہو سکتا ہے جانے والا گناہگار ہو، یہ شرط بھی نہیں رکھی کہ جانے والا عالم ہو سکتا ہے جاہل ہو، نہیں، اور یہ شرط بھی نہیں رکھی کہ وہاں جا کے کچھ پڑھے، صرف فرمایا من زار قبر ابویہ،
جو اپنے والدین کی قبر کی صرف زیارت کرتا ہے، او احدہما، دونوں کی یا دونوں میں سے کسی ایک کی، ہر جمعے کو، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کتب لہ عند اللہ برا، رب کائنات اسے عام انسانوں سے اٹھا کر اپنے ولیوں میں شمار اس کا کر دیتا ہے، اپنے ولیوں کے اندر اس کا شمار کر دیتا ہے۔ تو پھر دوسری حدیث پاک میں میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ سن کے آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ والدین کی عظمت اور شان کو رب کا قرآن کس طرح بیان کر رہا ہے اور مدینے والے مصطفیٰ کس طرح بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا من زار قبری ابویہ او احدہما، جو بندہ اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرتا ہے، دونوں کی یا دونوں میں سے کسی ایک کی، تو جب وہ مرے گا تو رب کی یہ نورانی فرشتے، رب کی نورانی مخلوق اس کی قبر کی زیارت کے لیے آئیں گے، رب کی نورانی مخلوق اس کی قبر کی زیارت کے لیے وہ آئے گی۔ اور یہاں بھی یہ شرط نہیں رکھی گئی کہ کچھ پڑھے، صرف زیارت کرنے کی، صرف والدین کی قبر کی مٹی کی زیارت کرنے سے رب کائنات بندے کو یہ اعزاز اور یہ انعام عطا فرماتا ہے۔ اور تیسری حدیث پاک میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرتا ہے، اور یہاں دن کی قید نہیں رکھی، بدھ کو جائے تب بھی، جمعرات کو جائے تب بھی، یہاں تو یہ ایک اس حدیث میں فی کل جمعۃ، جمعہ کا لفظ ہے، تعین کیا، لیکن اس حدیث میں دن کا تعین نہیں، فرمایا جس دن مرضی جائے والدین کی قبر کی زیارت کرے، فقرا عندہ یاسین، اور قبر کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرے، محبت کے ساتھ کیا سبحان اللہ، قبر کے ساتھ بیٹھ کر پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت فرمائے، غفر لہ، رب کائنات اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ اور آج ہر بندہ معاشی بدحالی کا شکار ہے، رزق کی تنگی کی شکایت کرتا ہے، شکوہ کرتا ہے کہ کروڑوں بھی کماتا ہوں برکت نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ تو آئیں جہاں پہ آپ اور وظائف پوچھتے ہیں پیروں سے، مصطفیٰ کریم کی زبان سے نکلا ہوا ایک وظیفہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اور جو بندہ اپنے والدین کے لیے دعا نہیں کرتا، یہ تو آپ نے سنا، جو زیارت کرتا ہے، جو دعا کرتا ہے، رب کائنات اسے یہ اعزاز اور یہ انعام دیتا ہے۔ اور جو بندہ اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، اسے کیا وعید سنائی گئی حدیث پاک کے اندر۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر یہ حدیث پاک نقل کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من ترک عبد الدعاء للوالدین، کہ جو بندہ اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، دعا کرنا ترک کر دیتا ہے، تو اسے وعید کیا ملی؟ فرمایا فَإِنَّهُ يَنْقَطِعُ عَنْهُ الرِّزْقُ، رب کائنات اس کے رزق کے اندر تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ مطلب کیا کہ کروڑوں بھی ہوں گے تو پتہ نہیں چلے گا، برکت اٹھ جاتی ہے رزق سے۔ اور جو بندہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے، رب کائنات اس کی عمر کے اندر بھی اور رزق کے اندر بھی برکت عطا فرما دیتا ہے، برکت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اعزاز اور یہ انعام والدین کو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ رب آپ کی عمر کے اندر، آپ کے رزق کے اندر برکتیں دے، چاہے آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کریں، اگر دنیا سے چلے گئے تو ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ رب کائنات آپ کو ان اعزاز اور یہ انعام عطا فرمائے گا اپنی بارگاہ سے، جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا۔ اب میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، یہ حدیث پاک والدین کی عظمت و شان کے حوالے سے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، اور یہ جو ہم اصالِ ثواب کرتے ہیں، اس سے مرنے والے کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے حدیث پاک نقل کی، آپ فرماتے ہیں میرے پاک نبی نے فرمایا امتی امت مرحومت، کہ میری امت امت مرحومہ ہے، یعنی رحم کی گئی امت ہے۔
میری امت پہ رب کی رحمت ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا مطلب ہے؟ تو میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک بندہ گناہگار قبر کے اندر جاتا ہے، قبر کے اندر جاتا ہے، گناہ لے کے جاتا ہے، تدخلو، حدیث پاک کے لفظ سے تدخلو قبورہا بذنوبہا، گناہگار جب جاتے ہیں انسان اس دنیا سے تو گناہ ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تخرج من قبورہا ولا ذنوب علیہا، محبت کے ساتھ کہ سبحان اللہ۔ اگر سر اور ترنم کے بغیر بھی حدیث پڑھی جائے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تخرج من قبورہا ولا ذنوب علیہا، اور جب قبروں سے نکلیں گے تو نیکیوں کے پہاڑ لے کے نکلیں گے، ان کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ پوچھیں گے یا اللہ ہم نے یہ نیکیاں نہیں کی، یہ نیکیاں ہم نے نہیں کی، یہ کہاں سے آئی ہیں؟ ہم جب آئے تھے تو گناہگار تھے، تو رب فرمائے گا تم نے نہیں کی، لیکن تم پیچھے اپنی اولاد چھوڑ کے آئے تھے، اپنے دوست احباب چھوڑ کے آئے تھے، اپنے رشتہ دار چھوڑ کے آئے تھے، انہوں نے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے، قرآن پڑھ کے تمہاری بخشش کے لیے دعائیں کرتے رہے، یہ ان دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہیں بخش دیا اور یہ نیکیاں تمہارے حصے میں آئی۔ سبحان اللہ سبحان یہ مرنے والوں کو فائدہ ہوتا ہے زندہ لوگوں کی طرف سے۔ تو سامعین عزیز احتشام، یہ والدین کی عظمت و شان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور اب میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا مجھے بھی کہا تھا انہوں نے کہ آپ نے 20 شعر پڑھنے ہیں میاں صاحب کے، میں نے کہا اتنے تو نہیں پڑھ سکتا ہوں لیکن کوشش کروں گا 1-2-4 پڑھ لوں۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ غلاموں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو